ذمہ داری، میری ذمہ داری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں مال بھی عطا کیا ہے۔ اور یہ جو مال ہے، یعنی اگر ہم دیکھیں اپنے دائیں بائیں تو بعض لوگ جو ہیں وہ زیادہ مالدار ہوتے ہیں، بعض کے پاس جو ہے وہ کم مال ہوتا ہے، بعض غریب ہوتے ہیں، بعض اوسط یعنی مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی لوئر مڈل کلاس سے، کوئی اپر مڈل کلاس سے، اور کئی ایسے ہیں جو اچھے خاصے مالدار ہوتے ہیں۔ تو مالداروں کا بالخصوص اور بالعموم سب کا مال کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، انشاءاللہ عز و جل آج میری ذمہ داری میں انشاءاللہ عز و جل اس پر ڈسکس کریں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سن لیجئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں 5، ان میں سے ایک اہم رکن جو ہے وہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام کا مبارک فرمایا اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ پہلی، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری، نماز قائم کرنا۔ تیسری، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی، حج کرنا۔ اور 5ویں بات، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا، یہ جو صاحب استطاعت ہے، نصاب نامی کا مالک ہے، سال پورا ہونے پر اس پر زکوٰۃ کو فرض کیا گیا۔ تو مالداروں کی ایک بڑی ذمہ داری ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طرح کچھ اور بھی اموال ہیں جن کا خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے، جیسا کہ یعنی ایک مال کی زکوٰۃ ہے جس کا یہاں ذکر ہوا، ایک یہ ہے کہ افراد کی زکوٰۃ جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں، صدقہ فطر، یہ بھی صاحب استطاعت پر واجب ہوتا ہے۔ اور بھی بعض موقع ایسے ہیں کہ جس پر مال خرچ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے۔ اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، بہت سارے ایسے امور ہیں، بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں مال خرچ کرنا جو ہے وہ بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج مال کے حوالے سے میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس پر انشاءاللہ عز و جل کلام ہوگا۔ سب سے پہلے تو زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے، اور اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہو گئی اور وہ ادا نہیں کرتا تو گناہ گار ہے۔ اور دوسری طرف جو زکوٰۃ کا انکار ہی کر دے، زکوٰۃ کو مانے ہی نہیں، اس کی فرضیت کا انکار کرے، تو اس کے لیے تو علماء نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ اس کا ثبوت قرآن پاک سے ہے، تو اگر کوئی اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، یہ جو زکوٰۃ دینا ہے یہ بہت ساری برکتیں ہیں، اس میں تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے، جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک فرمان، تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ پھر سبحان اللہ عز و جل، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دینے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے،
تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156۔ تو اللہ تبارک و تعالی ڈرنے والوں، خوف خدا رکھنے والوں اور زکوٰۃ دینے والوں کے لیے ارشاد فرما رہا ہے میں ان کے لیے نعمتوں کو لکھ دوں گا۔ سبحان اللہ عز و جل، زکوٰۃ دینے سے بندہ تقوی حاصل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی متقین جو تقوی والے ہیں ان کی علامات بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ متقین کی یہ علامت ہے، تقوی والوں کی علامت ہے، پرہیزگاروں کی علامت ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل، زکوٰۃ ادا کرنے والا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے، اس کا شمار اچھے لوگوں میں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کا جو ایک عظیم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس سے غریبوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ یہ معاشرے میں جو ایک تفاوت ہے، جو ایک فرق ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یکساں رزق عطا فرماتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں، بعض متوسط درجے کے ہوتے ہیں، اپر مڈل کلاس میں، بعض لوئر مڈل کلاس میں، بعض بہت زیادہ نادار اور غریب بھی ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو طبقاتی فرق ہے مالی اعتبار سے، اس میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ اس کی بعض حکمتیں ایسی ہیں جو بیان ہوئیں، اور بہت ساری حکمتیں وہ ہیں کہ جہاں شاید ہماری رسائی نہ ہو، ہماری عقل وہاں تک پہنچ نہ سکے۔ تو یہ جو ایک فرق ہے اموال کے لحاظ سے، مالی لحاظ سے، کوئی زیادہ مالدار ہے، کوئی کم مالدار ہے، کوئی بالکل غریب ہے، نادار ہے، تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ بیان کی گئی ہے اگر سارے ہی یکساں حیثیت والے ہوتے یا سارے ہی مالدار ہوتے تو پھر ظاہر ہے کسی کو کوئی کام کاج کرنے والا نہ ملتا۔ جیسے نوکر ہے، اب وہ جو زیادہ کماتا ہوگا تو اس کو تو کسی کے یہاں ملازم جا کر گھر کے کام کاج کے لیے ملازمت اختیار کرنے کی تو ضرورت نہیں رہے گی کہ کوئی ڈرائیور، کوئی خانسامہ، کوئی کچن میں کام کرنے والا، یا کوئی اس طرح کے جو پیشے ہیں، اس طرح کے جو کام ہے وہ کرنے والا کوئی بھی نہ ملتا اگر سب مالدار ہوتے یا یکساں سب کی کیفیات ہوتی۔ تو اب یہ جو ایک فرق ہے، اس کی ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ مختلف کام جو ہیں اس مالی فرق کی وجہ سے آپس میں بانٹ لیے گئے ہیں۔ کوئی بزنس کر رہا ہے، چھوٹا بزنس کر رہا ہے، بڑا بزنس کر رہا ہے، کوئی کپڑے کا کر رہا ہے، کوئی جوتے کا کر رہا ہے، بعض لوگ ان کے پاس امپلائز ہیں، بعض سرکاری جاب کی طرف جاتے ہیں، گورنمنٹ کی جاب کی طرف جاتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ ایک یہ اس کی بہت بڑی حکمت بیان کی گئی ہے۔ بہرحال جو زکوٰۃ ہے اس کا ایک بہت بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے جو محتاج ہیں، جو حقدار ہیں، جو غریب ہیں، ان کی مدد ہوتی ہے۔ اور سبحان اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، یعنی گورنر بنا کر ان کو یمن کی طرف بھیجا، تو ساتھ فرمایا کہ ان کو بتاؤ اللہ عز و جل نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، مالداروں سے لے کر فقراء کو دی جائے۔ یعنی اسلام کا جو معیشت کا نظام ہے اس کا یہ حسن ہے کہ اس انداز سے جو مال والے ہیں وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالیں اور ان کی اس زکوٰۃ سے غریبوں کی مدد ہو۔ پھر سبحان اللہ عز و جل، اس سے زبردست اسلامی بھائی چارہ اس کا یہ ذریعہ ہے، اخوت کا یہ ذریعہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان، بے شک ایمان والا مومن اس کی مثال دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، ایک بلڈنگ کی طرح ہے، بعض کو تقویت پہنچاتا ہے۔ جیسے کوئی عمارت ہے، اس عمارت کا ایک حصہ دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے، جیسے بنیاد ہے، بنیاد پر دیوار کھڑی ہے اور دیوار کے سہارے جو چھت قائم ہے، تو ہر حصہ دوسرے کو سپورٹ جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے۔ فرمایا بے شک مومن کے لیے مومن کی مثال عمارت کی طرح ہے کہ بعض کو تقویت پہنچاتا ہے۔ تو زبردست اس میں اسلامی بھائی چارہ ہے۔ پھر سبحان اللہ عز و جل، زکوٰۃ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان، فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ سبحان اللہ، زکوٰۃ دینے سے جو بخل کی ایک بہت بڑی بیماری ہے، بخل کی، کنجوسی کی، بخل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نجات عطا فرماتا ہے۔ پھر سبحان اللہ عز و جل، جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اسے یعنی جو راہ خدا میں خرچ کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا زبردست اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ مال اس سے کم نہیں ہوتا، بلکہ مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ،
ان کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس دانے کی طرح ہے جس سے اگیں 7 شاخیں، 7 بالیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر خوشے میں، جو ایک شاخ پر خوشہ سٹہ لگتا ہے، اس میں 100 دانے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، وہ جو رائے خدا میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال اس دانے سے ارشاد فرمائی جسے زمین میں بویا جاتا ہے، پھر اس سے پودا نکلتا ہے، 7 اس کی شاخیں ہوتی ہیں، ہر شاخ پر ایک خوشہ سٹہ جو ہے وہ لگتا ہے، ہر خوشے میں 100 دانے، تو 1 سے 700 دانے ہو گئے۔ سبحان اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو 7 گنا اجر عطا فرماتا ہے، بلکہ ارشاد فرمایا گیا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ تو سبحان اللہ عز و جل، راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، پھر سبحان اللہ عز و جل اس کی برکت سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، سبحان اللہ عز و جل محتاجوں کی حاجت روائی ہوتی ہے، غریبوں کی دعائیں ملتی ہیں، تو اتنی ساری برکتیں ہیں زکوٰۃ دینے کی۔ اس کے برعکس اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا، یعنی فرض ہونے کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، تو ایک تو ان سارے فوائد سے محروم بھی رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ بخل جیسی جو بری صفت ہے اس سے چھٹکارا اس کو نہیں ملے گا۔ زکوٰۃ نہیں دے گا تو اب جو مال ہے اس کے پاس اس کی بربادی کا سامان ہوتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان، خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کا مال جس میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا، یعنی جس مال سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی اور وہ زکوٰۃ کا مال اسی میں رہے گا تو وہ اس کو ہلاک کر دے گا۔ جس قوم میں زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی تو اس کو اجتماعی نقصان ہوتا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان، جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے والے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ قیامت والے دن یہی مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی ہوگی وہ عذاب کا ذریعہ ہوگا۔ ایک روایت ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 نشان ہوں گے، وہ سانپ اس کے گلے میں توق ہار بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس یعنی زکوٰۃ نہ دینے والے کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، وہ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا، گلے کا ہار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا بروز قیامت حساب سختی سے لیا جائے گا۔ ایک اور بہت بڑی آفت یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینا یہ عذاب جہنم میں مبتلا ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اتنی زیادہ برکتیں ہیں زکوٰۃ دینے کی اور نہ دینے کی، اتنی وعیدات ہیں، اتنے نقصانات ہیں، تو جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو لازمی زکوٰۃ دینی چاہیے، اور اگر آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں معلومات نہیں ہیں کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ مالدار ہوتا ہے نا اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یا یہ بھی اس طرح کا ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے، اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں کہ جو کماتا ہے نا اس کو جو ہے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، زکوٰۃ کے احکام ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو یعنی بہت زیادہ مالدار ہے صرف اسی پر ہے۔ تو جو اس کا نصاب بیان ہوا ہے، یعنی وہ نصاب کیا ہے اور وہ نافذ کیسے ہوتا ہے، پھر سال جو پورا ہونے کا ہے وہ اس کا حساب کتاب کیسے لگایا جاتا ہے، پھر مال نامی یہ کس کو کہا جاتا ہے، کون کون سے اموال ہیں جن پر زکوٰۃ بنتی ہے، یہ پوری ایک تفصیل ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی ایک بہت پیاری تصنیف ہے فیضان زکوٰۃ، یہ آپ حاصل فرمائیں، اس کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ زکوٰۃ
کے دینے کے فضائل کے ساتھ ساتھ جو اس کے احکام ہیں یہ بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہر ایک کو جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو دینی چاہیے۔ تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، آپ کسی عالم دین سے رجوع کریں، دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کریں۔ دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ ہے دارالفتہ اہل سنت کا، مفتیان کرام ہیں جو الحمدللہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ کئی شہروں میں فزیکلی اس کی یعنی بہت سارے شہروں میں اس کی برانچز ہیں، آن لائن بھی جوابات دیے جاتے ہیں، فون کال پر جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو دارالفتہ اہل سنت کے جو علماء ہیں ان سے رابطہ کریں اور اپنی جو کیفیت ہے وہ بیان کر کے آپ معلوم کر لیں کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں۔ پھر زکوٰۃ فرض تو ہے، کتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کی کیلکولیشن یہ بھی بہت آسان کر دی ہے الحمدللہ، علماء نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ پورا ہونے کا یعنی حساب جو سال کا ہے وہ کس طرح لگایا جاتا ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ تو جس طرح ہم اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے سیکھتے ہیں، جس طرح ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہنر سیکھتے ہیں، اسپیشل ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ لوگ حاصل کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، جائز علم جو ہے وہ سیکھیں، لیکن جو یہ علم ہے اس کا سیکھنا تو ضروری ہے۔ اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ سے متعلق ضروری احکام سیکھنا بھی آپ پر فرض ہوگا۔ تو آپ زکوٰۃ آپ پر فرض ہے یا نہیں اور کتنی زکوٰۃ بنتی ہے یہ اس کا علم بھی حاصل کریں اور زکوٰۃ ادا بھی کریں۔ اور خدا نخواستہ اگر ایسا ہے کہ زکوٰۃ پہلے ادا نہیں کرتے تھے اور کئی سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو توبہ بھی کرنی پڑے گی، اور ساتھ ساتھ وہ زکوٰۃ پچھلی جو ہے ڈیو جو ہے وہ بھی ادا کرنی پڑے گی۔ یہ احکام بھی آپ کو علماء سے انشاءاللہ سیکھنے کو ملیں گے باقاعدہ۔ اس پر الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر بھی سوال و جواب کے سلسلے ہوتے ہیں، دارالفتہ اہل سنت کے ایسے باقاعدہ اس کی ایپیسوڈز ہیں مدنی چینل پر کہ جس میں الحمدللہ عز و جل اس کو زکوٰۃ کے ٹاپک کو لیا گیا ہے۔ اور سب سے بہترین انداز یہ ہے کہ آپ خود پرسنلی اپنے میٹر کو لے کر، اپنے معاملے کو لے کر اپنی کیفیت بیان کر کے کسی عالم دین سے، دارالفتہ اہل سنت کے علماء سے رابطہ کر کے ایک بریف رہنمائی حاصل کر لیں۔ اپنے تئیں یہ سوچ لینا کہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں اور آخرت میں بھی پکڑ میں آ جائیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ادا کروں، جس پر فرض ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادا کرے۔ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ فطرانہ صدقہ فطر بھی اس کو کہا جاتا ہے، فطرانے کو۔ تو صدقہ فطر جو صاحب استطاعت ہے اس پر واجب ہے، تو اس کے کیا احکام ہیں یہ بھی ہمیں سیکھنے ہیں۔ یہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے بہت آسان کر دیا ہے۔ کئی جیسے بکلیٹس ہیں جس میں الحمدللہ صدقہ فطر کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، جو امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، نماز عید کا طریقہ اس میں بھی ہے الحمدللہ۔ جو امیر اہل سنت کی تصنیف ہے فیضان سنت، اس کا چیپٹر فیضان رمضان، اس میں بھی فطرے کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اور بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم علماء سے رجوع کریں، ان سے اس کے بارے میں احکام سیکھ لیں۔ مدنی چینل پر الحمدللہ عز و جل ان ایام میں فطرے کے احکام بیان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس کو یہ بھی ادا کرنا ہے۔ اور بھی کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں مال خرچ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ صلہ رحمی، اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں ان پر خرچ کرنا، اس میں سب سے پہلے تو ماں باپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کی بندگی کرو، اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اپنے ماں باپ سے بھلائی کرو، اپنے رشتہ داروں سے، یتیموں سے اور محتاجوں سے، اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے، اور کروٹ کے ساتھی، راہ گیر راہ چلنے والے، اور اپنے غلام باندی غلام، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اکڑنے والا، اترانے والا، بڑائی مارنے والا۔ اس آیت کریمہ میں ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اس کی تفسیر میں صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ادب اور تعظیم کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت میں مستعد رہنا، چوکس رہنا، ایکٹیو رہنا، اور ان پر خرچ کرنے میں کمی نہ کرنا، یہ اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، 3 بار فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو؟ فرمایا جس نے بوڑھے ماں باپ پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور جنتی نہ ہو گیا۔ حدیث شریف میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے عمر میں، رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ اسی طرح آیت مبارکہ میں یتیموں کے حوالے سے ہے، یتیم کی سرپرستی کرنے والا،
اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان، میں اور یتیم کی سرپرستی کرنے والا ایسے قریب ہوں گے جیسے انگشت شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، سبحان اللہ عز و جل۔ اسی طرح اپنے ہمسایوں کے حوالے سے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، ان پر خرچ کرنا فرمایا گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان، جبرائیل مجھے ہمیشہ ہمسایوں کے ساتھ، نیبرز کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کرتے رہے، اس حد تک کہ گمان ہوتا تھا کہ ان کو وارث قرار دے دیں۔ تو سب سے پہلے تو ماں باپ ہیں، پھر اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہیں، پھر یتیم ہیں، پھر ہمسائے ہیں، پھر اسی طرح قریب رہنے والے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے۔ تو ان میں سے اگر کوئی محتاج ہے تو ان کی مدد کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ موقع کے لحاظ سے بعض جگہوں پر فرض بھی ہوتا ہے، واجب بھی ہوتا ہے، اور ویسے جو ہے ان پر خرچ کرنا یہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، نفلی کام ہے، نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد پر خرچ کرنا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لازم خرچ ہے وہ بھی اپنی اہل و عیال، بیوی بچے، ان پر نہیں کرتے۔ تو اگر ایسا ہے، نان نفقے کا جو حکم ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی ان کی جو بیسک ضروریات ہیں ان میں بھی کمی کرتا ہے مال کی محبت میں یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو ان پر بھی خرچ کرنا ہے۔ پھر نفلی صدقہ، اس کی اپنی برکتیں ہیں۔ احادیث مبارکہ میں جو صدقات کے فضائل بیان ہوئے ان میں سے کچھ میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ صدقہ گناہ کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ بے شک مسلمان کا صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے اور بری موت کو روکتا ہے۔ اللہ عز و جل کے ساتھ اس کی یاد اور خفیہ و ظاہر صدقے کی کثرت سے اپنی نسبت درست کرو تو تم روزی اور مدد دیے جاؤ گے اور تمہاری بگڑی باتیں سنور جائیں گی۔ صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے، جن میں آسان تر بلا بدن بگڑنا اور سفید داغ ہیں۔ دوزخ سے بچو، اگرچہ آدھا چھہارا دے کر کہ وہ ٹیڑھے پن کو سیدھا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ صبح کے صدقے آفات کو دور کر دیتے ہیں۔ بے شک صدقہ اور صلہ رحم یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ عمر بڑھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے اور مکروہ اور اندیشہ دور کرتا ہے۔ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ بھلائیوں کے کام بری موت سے بچاتے ہیں اور پوشیدہ خیرات رب کا غضب بجھاتی ہے، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک عمر میں برکت اور ہر نیکی صدقہ ہے، اور دنیا میں احسان والے وہی آخرت میں احسان پائیں گے، اور دنیا میں بدی والے وہی آخرت میں بدی دیکھیں گے، اور سب میں پہلے جو جنت میں جائیں گے وہ نیک برتاؤ کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں۔ زکوٰۃ فرض ہے تو وہ تو دینی ہی دینی ہے، فطرہ واجب ہے وہ بھی دینا ہے۔ اس کے علاوہ کھانا کھلانا، جو ایسے ہیں محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو لباس فراہم کرنا، یہ سب نیکی کے کام ہیں بالفرض۔ یعنی اگر کوئی یہ نہیں کر پاتا، اتنا اس کے پاس نہیں ہے، تو سبحان اللہ عز و جل مسلمان بھائی کے لیے مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو مال کے حوالے سے میری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہوں، اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرتا ہوں، تو جائز خرچ کرنا ہے، ناجائز بالکل نہیں خرچ کرنا، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر احسن انداز سے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ایسی ہی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میری ذمہ داری، میری ذمہ داری